السلام علیکم مومس، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں اپنی ساری اردو کی بکس جو ہیں ان کی کلیکشن جتنی بھی ہے میرے پاس وہ میں سامنے لے آئی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو کافی دنوں بعد میں انسٹا پہ آ رہی ہوں، انسٹا کے اسٹیٹس پہ کافی دن ہو گئے کیونکہ تھوڑا سا اسکیجول میرا بزی جا رہا تھا بہت ساری وجوہات سے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو لوگ آرڈر کر رہے تھے ان کے میں آرڈر بھی کمپلیٹ کر رہی تھی، اور نہ صرف میں آرڈر کمپلیٹ کر رہی تھی بلکہ ظاہر سی بات ہے میں ایک مدر بھی ہوں اور ہاؤس وائف بھی ہوں، تو گھر کے معاملات بھی مجھے دیکھنے ہوتے ہیں، بچوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، اور میں ہوم اسکولر ہوں تو بچوں کو پڑھانا بھی ہے، باقی سارے معاملات دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس اسی وجوہات سے نا میں آن لائن نہیں آ سکی اور اسٹیٹس کو اپڈیٹ نہیں کر سکی، لیکن آج مجھے تھوڑا ٹائم مل گیا تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو اپنی اردو کی ساری وہ بک سکھا دوں جو کہ نہ صرف بیسٹ سیلنگ رہی ہے بلکہ بچوں کے حساب سے بہت زیادہ مسٹ ہیو والی بکس ہیں۔ یہ پہلی بک ہے میرے سامنے حروف تہجی کی بک، جو کہ الف سے بڑی ہے۔ پہلے بھی بہت لوگوں نے یہ کتاب پسند کی ہے، لیکن اس کو میں نے پھر سے ایڈٹ کر کے پھر سے وہ ساری چیزیں ڈال دی ہیں جو کہ مدرس اکثر پوچھتی تھیں کہ ہمیں کتابوں کے اندر چاہیے۔ ایک تو چیز مسٹ ہوتی ہے کہ ہمیں ٹریسنگ لائنز چاہیے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ ٹریسنگ کے ساتھ کراتے ہیں، کچھ لوگ ٹریسنگ کے بغیر۔ دوسری پرابلم یہ ہوتی ہے کہ کمرشل بکس کے جو فونٹس ہوتے ہیں وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن جو میری جتنی بھی ورک بکس ہیں ان سب کے فونٹس میں بڑے رکھتی ہوں کیونکہ میں جانتی ہوں کہ چھوٹے فونٹس میں بچے بہت تنگ ہوتے ہیں لکھنے میں۔ تو آپ بچوں کو کریون سے کرائیں یا پینسل سے کرائیں، یہ آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کتاب کو میں نے ایڈٹ کر دیا ہے اور یہ امپروو ورژن ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھ سکتے ہیں الف مدہ، پہلا پیج آ جاتا ہے الف مدہ سے آگ، ایک لائن ٹریسنگ کی ہے، 2 لائن آپ نے خود کرنی ہے، اور اس کے بعد الف مدہ سے شروع ہونے والے حرف پر دائرہ بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ آلو، آری، تو بچہ نہ صرف دائرہ بنائے گا، رنگ بھی بھرے گا۔ اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ الف مدہ سے شروع ہونے والی جو چیزیں ہیں وہ کتنی ہو گئی، 3۔ ایک ہو گئے الف مدہ سے آگ، ایک مدہ آلو اور ایک آری، مطلب الف مدہ سے شروع ہونے والی کم از کم 3 چیزوں کے نام بچے کو یاد ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے اچھا 2 بھی پیج میں نے پرنٹ کر دیے تھے، چلیں یہ دیکھیں الف سے اونٹ، الف سے انگور، الف سے انڈا، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں فونٹ کا سائز کتنا بڑا ہے، میری فنگر کا سائز دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ والی لائنز چوڑی ہیں اور یہ تھوڑی سی کم رکھی ہیں، آلرائٹ۔ تو اب دیکھیں کہ بیس سے کیا کیا آتا ہے، اس پہ آپ نے دائرہ بنانا ہے، رنگ بھی بھرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ پوری بک ہے، اسی طرح چھوٹی یہ تک، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ میں نے آخر میں کچھ ایکٹیویٹیز ڈال دی ہیں جو کہ بچہ کرے گا، کیسے کرنے ہیں وہ یہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح میں نے یہ ڈالی۔ سیم چیز میرے پاس کارڈز میں بھی اویلیبل ہے جو کہ میں نے ویڈیو میں پہلی بار دکھائے تھے، ٹھیک ہے۔ ان کے علاوہ جو مدر سب سے زیادہ کارڈز مانگتے ہیں وہ ہیں فلیش کارڈز۔ کچھ فلیش کارڈز میرے پاس ایسے ہیں جو کہ صرف حرف ہیں، کچھ فلیش کارڈز ایسے ہیں جو کہ آدھی اشکال کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ فلیش کارڈ ایسے ہیں جو کہ تصویر کے ساتھ ہیں۔ اب میں آپ کو ایک چیز دکھا دی تھی نکال کے، کسی کا آرڈر ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھ سکتے ہیں یہ فلی لیمینیٹڈ ہے، کوٹنگ نہیں ہے، لیمینیشن ہے، اور ڈبل سائڈ لیمینیشن۔ اب اس پہ پانی گر جائے، بچہ مار کر پھر جائے، کچھ نہیں ہوگا اس کو، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھ سکتے ہیں، اس کی پرنٹنگ بھی دیکھ سکتے ہیں، جو شائن ہو رہی ہے یہ آپ کی لیمینیشن ہے، رائٹ۔ اور یہ میرا لوگو ہے، باقی یہ تصویر ہے، تصویر اور حرف، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئے پورے چھوٹی یہ تک، آلرائٹ۔ اس کتاب کی پریکٹس کے ساتھ آپ یہ کارڈ بھی لے سکتے ہیں، یہ 64 کارڈز ہیں اور اس کا سائز A6 ہے، یہ دیکھ لیں A6 ہے۔ A6 سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ A4 کے 4 حصے، یہ اتنا بڑا سائز ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ یہ میرے پیچھے جو شیٹ رکھی ہوئی ہے یہ A4 ہے اور یہ اس کا 1/4 ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اتنے بڑے کارڈز ہیں اور اس کے ساتھ میں نے پیکس بھی دے دیے ہیں، اور 64 کارڈز ہیں، ایک حرف سے ملتے 2 کارڈز ہیں تقریباً، ٹھیک ہے۔ تو آپ پریکٹس کے لیے ساتھ یہ بھی لے سکتے ہیں، اور ساتھ میں یہ فریش کارڈز بھی ہیں، آدھی اشکال کے بھی میرے پاس ہیں، اور یہ ہو گئی آپ کی کتاب، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آ جاتے ہیں اردو گریڈ 1۔ اب آپ یہ دیکھ لیں 3 کتابیں، اردو گریڈ 1، کنڈر گارڈن، نرسری، اور اس سے پہلا جو ہوتا ہے وہ آتا ہے پلے گروپ، پھر اس کی بعد کی کلاس، پھر اس کے بعد کی، پھر گریڈ 1۔ مطلب گریڈ 1 سے پہلے ہم نے 3 سٹیپ ہوتے ہیں ہمارے پری پرائمری کے،
پہلے آ جاتا ہے آپ کا پلے گروپ. اب اسے پریپ 1 بھی کہتے ہیں, کچھ لوگ نرسری بھی کہتے ہیں, کنڈر گارڈن 1 بھی کہتے ہیں, مونٹیسری 1 بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, پلے گروپ جو ہوتا ہے وہ ایک طرح سے کھیل کود کا ہی ہوتا ہے, ساتھ میں ہم صرف اورلی کام کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر نرسری کا اسٹیپ آ جاتا ہے جس میں ہم صحیح سے بچے کی رائٹنگ فارمیشن پہ کام کرتے ہیں. پری رائٹنگ نہیں, رائٹنگ فارمیشن پہ کام کرتے ہیں. پری رائٹنگ ساری پلے گروپ میں ہوتی ہے. اور اس کے بعد کنڈر گارڈن آتا ہے. یہ جو اسٹیپ ہوتا ہے نا, یہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے, جس میں ہم ان کو ورڈس کی نہ صرف جوڑ توڑ سکھاتے ہیں, انگلش میں بھی فونکس, اردو میں بھی فونکس, اور پھلوں کے نام, سبزیوں کے نام, وہ سب ہم کنڈر گارڈن میں سکھاتے ہیں 1 کلاس میں آنے سے پہلے. ٹھیک ہے, یہ ہوتی ہے آپ کی لاسٹ اسٹیج پری پرائمری کی. ٹھیک ہے, اور جو یہ اسٹیج ہوتی ہے اس کے اندر ہم سارے حروف, لیٹرز اور چیزوں کے نام, مطلب ہر چیز سے انٹروڈیوس کراتے ہیں. خاص طور پہ فارمیشن پہ کام ہوتا ہے, جو کہ نمبرز ہو جائیں, حرف ہو جائیں, الفابیٹس ہو جائیں, ساری چیزیں کی فارمیشن پہ کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ اس کے بعد کا اسٹیپ ہے. جو پلے گروپ ہوتا ہے اس کے اندر زیادہ سے زیادہ پری رائٹنگ پہ کام ہوتا ہے اور فائن موٹر اسکل کے اوپر کام ہوتا ہے. فائن موٹر اسکل کے اندر یہ آ جاتا ہے کہ بچے کی ہاتھ جو ہوتے ہیں, ظاہر سی بات ہے بچے کا ہاتھ نا, یقین کرے 6-7 سال سے پہلے اس بچے کے ہاتھ اس چیز کے لیے بنا ہی نہیں ہوتا کہ ہم اس کو لکھائی کی طرف لے کر آئیں. لیکن پاکستان کا سسٹم یہ ہے کہ 2.5 سال 3 سال کا بچے کو ہم اسکول کے اندر ڈال دیتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے بہت کم عمر میں بچے کو ہم لکھنے کی طرف لا دیتے ہیں, کیونکہ ہم نے اس کو اس سسٹم کے اندر لانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, باہر کے ملکوں کا الگ طریقہ ہے, اور زیادہ مجھے نہیں پتا, جتنا میں جانتی ہوں وہ میں نے بتا دیا. اور بہت سی مدرس کے پاس اگر اس سے زیادہ انفارمیشن ہو تو مجھ سے ضرور شیئر کریں. ٹھیک ہے, تو جو یہاں کا جو سسٹم ہے اس میں ہم نے پری رائٹنگ پہ کام کرنا ہوتا ہے تاکہ بچہ جو ہے تھوڑا بہت لکھائی کی طرف آ جائے نرسری سے پہلے. یہ جو کلاس ہوتی ہے نا, یہ اکثر مدرس اپنے گھر میں بھی بچوں کو کرا لیتی ہیں اور ڈائریکٹ ہی نرسری میں ایڈمیشن کراتی ہیں اس والے اسٹیپ میں. لیکن بہت سی مدرس جو ہیں جن کا فرسٹ بیبی ہوتا ہے تو ان کو وہ جلدی ہی ڈال دیتے ہیں پلے گروپ. کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ ظاہر سی بات ہے 4 اور بچوں کے درمیان بیٹھتا ہے تو بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے. جو بچہ سوشل ہو کر چیزیں سیکھتا ہے وہ آپ کے ساتھ اکیلے بیٹھ کے نہیں سیکھتا. لیکن یہاں کا جو ماحول ہے اس کے حساب سے کبھی کبھی میں یہ سمجھتی ہوں, ٹھیک سمجھتی ہوں کہ میں 4 بچوں کے اندر بٹھانے سے, جو کہ 4 بچے ڈفرینٹ فیملی سے آ رہے ہیں, وہ الگ الگ ہیبٹس بھی لے کر آ رہے ہیں, تو وہ بچے جلدی اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس چیز سے بچانے کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ ہم ان کو ہوم اسکول کریں, اور ہوم اسکول میں ہم ان کی 7-8 ایئرس تک کمپلیٹ تربیت کریں, تاکہ جب وہ تھوڑا میچور ہو کے اسکول جائے تو وہ چیزیں اڈاپٹ کرنے کے بجائے اس کی پرسنالٹی تھوڑی سی فرم اور پختہ ہو جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس طرح ہونا چاہیے. اتنی چھوٹی عمر میں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن ظاہر سی بات ہے بہت سی ورکنگ وومنس ہیں, جوائنٹ فیملی میں رہ رہی ہیں, کام بہت ہوتے ہیں, نہیں ٹائم دے پاتی ہیں, تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ پلے گروپ جوائن کروا دیا جائے. وہی آپ کی پلے گروپ کی بک. ٹھیک ہے, یہ ہو گئی نرسری کی بک. اور یہ دیکھیں نرسری کی بک میں آپ دیکھ لیں کہ 5 الگ الگ بکس بھی مل جائیں گی سیکشن وائز. ٹھیک ہے, اور ان کو ایک ساتھ کر کے بھی میں نے بنا دیا تھا, کیونکہ وہ بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے مدرس کا ہینڈل کرنا. وہ کہتی ہیں ہمیں ایک ہی جگہ اپائنٹ کر دیں. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر نہ صرف ایکٹیویٹیز ہیں, ایکٹیویٹیز کا جو اٹریکشن بچوں کی ہوتی ہے نا, اس سے بہت بچے سیکھتے ہیں. تو ماشاءاللہ سے بہت اچھا ریسپانس رہا ہے. جس طریقے سے بھی میں ورک شیٹس بناتی ہوں, میں بالکل ویسے ہی آپ لوگوں کو بنا کے دیتی ہوں جیسے میں اپنے بیٹے کو استعمال کرتی ہوں. تو یہ جتنی بھی ورک شیٹ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے نا, یہ میں نے اپنے دونوں بیٹوں کے لیے وتھ ٹائم بناتی گئی ہوں, اور نہ صرف اپنے بچوں کو استعمال کروائی ہے, آپ سب مدرس کو بھی پرووائڈ کیا ہے. ٹھیک ہے, ان سب کتابوں کی جو کاسٹ ہوتی ہے نا وہ کمرشل بک سے مہنگی ہے, کیونکہ یہ ورک شیٹس ہیں, یہ پورے اسکول کے سلیبس نہیں ہیں, اور میں ہوم اسکولنگ مامس کے لیے ہی پروڈکٹس, یہ ساری جو پروڈکٹس جو ہے ماشاءاللہ سے بنانا میرا شوق ہے, اور اللہ کا شکر ہے کوئی مجبوری نہیں, صرف شوق سے بناتی ہوں. شوق ہے, اسکل ہے, کریٹیوٹی ہے, تو وہ باہر آتی ہے. ٹھیک ہے, تو بس اس چیز کو بھی سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے کہ جب آپ کے اندر اسکل ہوتی ہے, کریٹیوٹی ہوتی ہے, تو جب تک آپ پریکٹس میں نہ لائیں آپ سیٹسفائی نہیں ہوتے, آپ تھوڑے سے ڈسٹرب ہی رہتے ہیں. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی مدر کوئی بھی اسکل رکھتی ہے, کوئی بھی ہابی رکھتی ہے, تو وہ ضروری ہے کہ اس کو پریکٹس میں لائے, چاہے اس سے وہ ارن کرے یا وہ گھر میں ان چیزوں کو کرے. ٹھیک ہے, تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے انسانی ہیلتھ کے لیے. تو یہ سمجھے وہ چیز ہے جو میں شوق سے بناتی ہوں, اور مٹیریل کی اور محنت کے پیسے لیتی ہوں. تو ان کی جو پرائز ہے نا وہ کمرشل بک سے مہنگی ہوتی ہے. تو کمرشل بکس بہت اچھی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, بہت اچھے پروڈکٹس موجود ہیں, جو مدرس پریفر کرتی ہیں وہ پرچیز کر سکتی ہیں, وہ افورڈ کر سکتی ہیں, وہ والی چیز پرچیز کریں. اگر وہ یہ چیزیں پسند کرتی ہیں تو مجھ سے پرچیز کر لیں.
سامنے ہے ہماری کنڈر گارڈن کی کتاب، جس کے اندر اب ہم آ جاتے ہیں جوڑ توڑ پہ. ٹھیک ہے، اب آ جاتی ہے ورڈز کی فارمیشن کے حرف کو اور حروف کو ہم کس طرح مثبتوں سے ملائیں، مطلب الف واو چھوٹیے بڑیے، جیسے کہ کیٹ میٹ ہیڈ کاپ پاٹ، یہ سب ورڈز ہیں نا اسی طرح اردو کے ہوتے ہیں. با بو بی بے تا تو تی تے، اسی طرح ہم ان کو جوڑ توڑ کر کے بچوں کو ورڈز کی فارمیشن سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے پہلے ضروری ہے کہ کچھ چیزوں کو ہمیں سکھانا ہے، ان کو آدی اشکال سارے حروف کی سکھانی ہے، اس کے بعد مثبتیں انٹروڈیوس کرانا ہے، پھر ہم نے کرانا ہے جوڑ توڑ کا حساب کتاب. ٹھیک ہے، باری باری سب کچھ باری باری ہوگا. تو یہ ہیں پریکٹس شیٹس، اور اس کے بعد آ جائے گا پھر زیر زبر، پھر سائڈ ورڈ، ذخیرہ الفاظ جسے کہتے ہیں، یہ ہیں وہ، یہ سارے ورڈز. تو یہ ہے اوور آل ایک ورک بک، اور اس کے علاوہ آپ کو کچھ ورک بکس چاہیے ہوں گی جو کہ سب سے زیادہ پسند کی گئی ہے، وہ ہے یہ کتاب ہے جس کا ٹائٹل میں نے مسٹیکس کر دی تھی. ٹھیک ہے، بہت لوگوں نے مزیدار کمنٹس کیے تھے اور میں نے بہت انجوائے کیا تھا، اور بہت سے لوگوں نے بہت ہی طنز کیا تھا، جس کو میں نے بہت انجوائے کیا، اور بہت لوگوں نے بہت پیار سے اور بہت محبت بھی دی ان پروڈکٹس پہ. پرچیز کریں نہ کریں لیکن اپریسیشن بہت معنی رکھتی ہے. تو پرچیز کرنا نہ کرنا ایک اپنا حساب کتاب ہوتا ہے، وہ کوئی آپ کا ایسا نہیں ہے کہ آپ نے میری چیز کو لائک کیا تو آپ نے مجھے پرچیز کرنے کرنا ہے، یا مجھ سے قیمت پوچھی ہے تو پرچیز کرنے ہی کرنا ہے. اٹس اپ ٹو یو. ٹھیک ہے، باقی بدتمیزی الاؤ نہیں ہے میرے پیج پہ، چاہے پیج ہو انسٹا ہو کہیں بھی، میں صرف بلاک کرتی ہوں اور میں کچھ نہیں کرتی. ٹھیک ہے، اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ان سارے روڈ کمنٹس کو جواب دیا جائے، لیکن مزہ بہت آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے وہ کتاب جوڑ توڑ کی. اس کے ساتھ ایکٹیویٹی بھی ہے، آپ چاہیں تو ایکٹیویٹی لینے ساتھ، آپ صرف کتاب لینا چاہتی ہیں آپ کتاب بھی لے سکتی ہیں. اس کی پرائس میری کیٹلاگ کے اندر موجود ہے، آپ مجھے کانٹیکٹ کر کے کیٹلاگ سے اس کی پرائس بھی پتہ کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کتاب کے ساتھ کچھ لوگوں نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں بھاری آوازوں پہ بھی کام کرنا ہے. یہ ہے بھاری آوازوں کی کتاب. ٹھیک ہے، یہ کتاب وہ کتاب ہے جس کی اکثر ویڈیوز آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ چھوٹی اے سے دو چشمے ملا رہے ہیں، چھوٹی اے سے بڑی اے سے واؤ سے الف سے، یہ والی کتاب ہے. ٹھیک ہے، یہ کتاب جو ہے ایکٹیویٹی کے ساتھ ہے، آپ چاہیں تو ایکٹیویٹی بھی ساتھ لے لیں، آپ چاہیں تو صرف کتاب بھی پرچیز کر سکتے ہیں. تو یہ کسی نے مجھ سے پرچیزنگ کی ہے، 2 کتابیں لی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے پیک میں ڈال دی ہے اور انشاءاللہ یہ آج ڈسپیچ ہو جائے گی. یہ ہو گئی جوڑ توڑ کی کتاب. ٹھیک ہے، یہ بھی کے جی لیول کی ہے. یہ کتاب جو ہے یہ بھی کے جی لیول کی ہے، مطلب کہ 3rd لیول جو ہوتا ہے آپ کا پری پرائمری کا. اور اس کے بعد جو آ جاتی ہے کلاس، وہ ہے گریڈ 1. گریڈ 1 کے اندر جب بچے کو ورڈز کی فارمیشن اور اس کی ووکیبلری جب اچھی ہو جاتی ہے، مطلب کہ پھلوں کے نام، جگہ کے نام، دنوں کے نام، گنتی، یہ ساری چیزیں جب اس کو لکھنے آ جاتی ہے کنڈر گارڈن کے اندر، تو ہم اس کو پھر ہم گریڈ 1 کے اندر بچے کو سکھاتے ہیں سینٹینس میکنگ اور پیسیج رائٹنگ. سینٹینس میکنگ میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے تو ہم نے یہ ہیں، وہ، اس، وہ، ہے، واحد جمع، مذکر مؤنث، یہ ساری چیزیں کرا چکے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی. ٹھیک ہے، اور جو آپ کا کے جی لیول ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے نا ہم 2 5 کراتے ہیں. جیسے 5 جانوروں کے نام، 5 پرندوں کے نام، 5 رنگوں کے نام. تو دنوں کے نام یاد کرا دیتے ہیں، مہینوں کے نام نہیں یاد کراتے، کچھ لوگ کرا بھی دیتے ہیں، زبانی کرا دیتے تو بہت اچھا ہے. اور پھر آ جاتا ہے رنگوں کے نام، موسم کے نام، 5 ورڈز ہم کرا دیتے ہیں. اور جب گریڈ 1 کے اندر آتا ہے تو نہ صرف ہم اس کو ریڈنگ کی طرف لے آتے ہیں، پراپر اردو ریڈنگ کے اندر، اور کوشچن آنسر کمپریہنشن کے اندر بھی لے آتے ہیں. اور پھر ہم اصل کام سٹارٹ ہوتا ہے 5 کلاس تک کا، پرائمری کا. 1 سے 5 تک ہوتی ہے پرائمری. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر ہے سینٹینس میکنگ اور آپ کی پیراگراف رائٹنگ. ٹھیک ہے، دیکھ لیں گریڈ 1 کی بک اندر سے کیسی ہے، جس کے اندر نہ صرف بچہ ریڈ کر کے کمپریہنشن پیسیجز کے جواب دے گا، پیسیج رائٹنگ بھی سیکھے گا. پیسیج رائٹنگ کیا ہوتی ہے؟ 5 جملوں کا سینٹینس لکھنا ہوتا ہے، اس سے زیادہ بڑی نہیں سکھائی جاتی. جس میں آ جاتا ہے سب سے پہلا میرا تعارف، جو کہ کے جی کی لاسٹ سٹیج پہ بھی ہم سکھا دیتے ہیں بچے کو. میرا نام علی ہے، میں اس جماعت میں پڑھتا ہوں، میرا پسندیدہ پھل یہ ہے، میرے ابو کا نام یہ، ایسا کر کے 5 جملے لکھوائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، میرا تعارف کے نام سے وہ ہمارا لاسٹ اسٹیج ہوتا ہے. یا پھر گائے، بلی، کوئی بھی گھر، کوئی بھی 4 جملے اس پہ بچے کو لکھنا سکھا دیتے ہیں. وہ لاسٹ ہوتا ہے جو کہ فائنلائز ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر ہم ان کو گریڈ 1 میں لے آتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہو گئی کتاب. اور جو ایک اور کتاب ہے جو اکثر میں ویڈیوز میں استعمال کرتی ہوں، وہ ہے اردو گرامر کی کتاب، جو کہ آپ 2 اور 3 کلاس کو یہ کتاب استعمال کر سکتے ہیں. یہ 1 کلاس کے اسٹوڈنٹ کی کتاب نہیں ہے، یہ 2 یا 3 جماعت تک بچہ یہ استعمال کر. اچھا،
یہ والی جو کتاب ہے نا، اب اس کے اندر دیکھ لیں اس کے اندر کون کون سے ٹاپکس ہیں، وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں. ویسے تو ویڈیو میں سب کچھ آپ کو دکھا دیتی ہوں، لیکن وہی والی بات ہے کہ اکثر لوگ جو ہے نا کچھ سیکنڈز کی ویڈیو دیکھ کے فوراً رابطہ کرتے ہیں کہ جی آپ کتاب کے اندر کیا تھا. بھائی آپ ویڈیو آرام سے تسلی سے نا پوری ایک نہیں 3 4 بار دیکھا کریں، اس کے بعد آپ کانٹیکٹ کر لیا کریں اگر آپ کا بجٹ بنتا ہے پرچیز کرنے کا. ورنہ بار بار میسیجز کر کے پرائزز پوچھنا، ڈیٹیل لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میرا بھی وقت ضائع ہوتا ہے اور آپ کا بھی وقت ضائع ہوگا. تو یہ ویڈیوز ہوتا ہے نا، یہ اس لیے ہوتی ہے کہ آپ ان کو دیکھیں، ایک نہیں بار بار دیکھیں. اب یہ میں ہائی لائٹس میں ساری ویڈیوز ڈال رہی ہوں، تو آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جی ہم سیو کیسے کریں. ہائی لائٹس کی ویڈیوز ساری انسٹاگرام کی جو جتنی بھی اسٹیٹس کی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ ہائی لائٹس کے اندر آ جاتی ہیں. آپ ان کو کھولیں اور ایک نہیں کئی بار دیکھیں، وہ وہیں پہ پڑی ہوئی ہیں، کہیں نہیں جا رہی ہیں. تو یہ رہی ٹاپکس: اسم، فعل، ضمیر، جملوں کی اقسام، واحد، جمع، مذکر، مؤنث. ٹھیک ہے. رموز اوقاف کیا ہوتے ہیں؟ رموز اوقاف ہوتے ہیں جیسے ایکسکلیمیٹری مارک، اسٹاپ، ٹھیک ہے، کوما، یہ سارے جو ہوتے ہیں سائنس جو ہوتے ہیں وہ رموز اوقاف کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. ان دونوں کا فرق: استجائی مطلب سوالیہ جملہ، ٹھیک ہے، اور باقی اہم موضوعات. تو ساری چیزیں اس کے اندر، جس کے اندر مترادف بھی ہیں، متضاد بھی ہیں. ٹھیک ہے. ساری چیزیں. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا آپ کی گرامر کی کتاب، یہ ہو گیا اردو کی کتاب. اس کے علاوہ میں نے ایک ایکٹیویٹی بنائی تھی جو کہ اسی سٹیج میں آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ. ٹھیک ہے. فعل تلاش کریں، اسم تلاش کریں. یہ 40 کارڈز ہیں، لیمینیٹڈ کارڈز ہیں، اور اس کا ایک شیٹ ہے اور ایک اور اس کی شیٹ ہے جس میں لکھا ہوا ہے اسم تلاش کریں. تو ان 40 سینٹینس کے اندر سمجھے آپ 80 ورڈز یوز کر سکتے ہیں، 80 ورڈز آپ نکال سکتے ہیں. ایک ہی کارڈ کے اندر آپ اسم بھی تلاش کر سکتے ہیں، فعل بھی تلاش کرتے ہیں. تو یہ رہی ساری ایکٹیویٹیز. کوئی بھی سوال ہو آپ مجھ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر. جتنی بھی کتابیں ان سب کو میں کیٹلاگ کے اندر بھی اپڈیٹ کر دوں گی. یہ ساری کتابیں موسٹلی سیٹس کے اندر اویلیبل ہیں، لیکن جو لوگ سنگل پرچیز کرنا چاہتے ہیں کتابیں، تو میں ان کے لیے باقاعدہ سنگل بکس کی پرائس مینشن کر کے مینشن کر دوں گی کیٹلاگ کے اندر. آپ ایک پرچیز کر لیں. ٹھیک ہے. تو سیٹس لینے کی ضرورت نہیں ہے. پرنٹنگ پریمیم ہی ہوتی ہے، ساری لیزر پرنٹنگ ہے، بائنڈڈ ہے پراپر. ٹھیک ہے. بیک کور بھی ہے، بائنڈنگ بھی ہے پراپر، اور پرنٹنگ ایک سائڈ رکھتی ہوں تاکہ بچے کو لکھنے میں بھی آسانی ہو، چاہے وہ دبا کے لکھے یا ہلکا ہلکا لکھے، دبا کے رنگ بھرے، پوسٹر کرے، جو چیز کرنی بھی ہے، ساتھ والا پیج خراب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ بھی آپ دیکھ لیں، اس کے اندر بھی ایسا ہی ہے. یہ کریون سے کرنے کی ایکٹیویٹی بک ہے، اور یہ بھی. ٹھیک ہے. باقی جتنے بھی میرے کارڈز ہوتے ہیں وہ لیمینیٹڈ ہوتے ہیں، آپ چاہیں تو پرچیز کر سکتے ہیں، بہت ڈیوریبل ہیں. اور واٹس ایپ نمبر میرا مینشن ہے، آپ کانٹیکٹ کر